هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام، واجب الاحترام، معزز بزرگوں، دینی بھائیوں، نوجوانان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان، کرم اور فضل کہ جس اللہ نے ہم سب کو ایمان کی نسبت سے ایمان والے گھروں میں پیدا فرمایا، اور مزید یہ کہ اللہ نے کچھ دیر کی غور و فکر کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا تھوڑی دیر کے لیے ہمارے لیے دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں. یہ ذوالحجہ کا مبارک عظمتوں برکتوں والا مہینہ اور خصوصاً اس کا پہلا عشرہ نکل چکا ہے. کچھ ہی ساعتیں ایسے باقی ہیں جس میں آپ قربانی کر سکتے ہیں، اور یہ ساعتیں بھی کچھ وقت کے بعد یہ بھی ختم ہو جائیں گی. پھر اب انتظار ایک نئے سال کا ہوگا اور نئی توفیق کا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے توفیق ملے اور اللہ رب العزت کی طرف سے چانس ملے کہ ہمیں دوبارہ سال ملے اور سال میں پھر یہی دن ملیں، تب جا کر کے اس قربانی کو، اس عظیم عبادت کو ہم انجام دے سکتے ہیں. یہ قربانیوں کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا، اسماعیل علیہ السلام سے، اسی طرح حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ علیہ السلام سے.
اور یہ جو مہینہ اور اس کا خصوصاً پہلا عشرہ ان سے جڑا ہوا اور ان سے تعلق رکھتا ہوا، اور اسی طرح یہ قربانیوں کا سلسلہ، چونکہ یہ مختص ہمارے لیے ایام تھے، گنے چنے دن تھے کہ جن گنے چنے دنوں میں ہم قربانی کر سکتے تھے، اور قربانی کا ایک مخصوص عمل مخصوص جانور پر اور مخصوص انسانوں کے لیے کہ کن کن انسانوں نے قربانی کرنی ہے، کن پر واجب ہے اور کن پر واجب نہیں ہے، وہ نفلی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کہ اس کے بعد یہاں یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا کہ اس سلسلے میں، قربانی کے سلسلے میں، یہ قربانیاں ایک کے بعد دوسری اس مہینے سے اور محرم الحرام کے مہینے تک یہ سلسلہ اس طرح جاری و ساری رہتا ہے۔ یہ جو ہم نے قربانیاں سنی، یہ قربانیاں ہمارے سامنے آئیں، اس کے بعد کچھ قربانیاں ایسی ہیں جو مالی بھی ادا کی گئی ہیں، جانی بھی ادا کی گئی ہیں، اور جہاں پر اپنی عزتوں کی قربانیاں بھی دی گئی ہیں، اور انہی قربانیوں کے سلسلے میں ایک بہت عظیم قربانی ایک عظیم شخصیت کی طرف سے کہ اللہ نے جس کو ایک خاص مقام دیا اور خاصی پہچان عطا فرمائی، کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ چار خلیفہ میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ ان کی عظیم و بے مثال قربانی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ہے، وہ اپنی جان سے دی ہے، اور وہ قربانی کوئی عام قربانی نہیں، ایک بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے اسی مبارک مہینے میں، کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سنائے، ان کی قربانیاں بتائی کہ یہ قربانی اس نبی نے اس طریقے سے دی ہے، اور ان قربانیوں کی وجہ بتائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ ان قربانیوں کو سمجھ کر، ان قربانیوں کو سن کر، ان کو جان کر، ان کو پڑھ کر کہ آپ اپنے دل کو مضبوط کریں کہ اس سے پہلے بھی، آپ سے پہلے بھی ایسی قربانیاں دی جا چکی ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کثیر جماعت کو، ایک بڑی جماعت کو آزما چکے ہیں۔ اس کی وجہ بتائی کہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، کہ آپ کا دل پختہ مضبوط ہو جائے، اس وجہ سے یہ قربانی ان کو سنائی گئی، اور وہی قربانیاں انہی قصوں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، کہ اس سے کہ ہمارے دل بھی مضبوط ہوں گے، ہم بھی ان قربانیوں کو سمجھ کر ہمارے اپنے دلوں کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں، ہم پختہ کر سکتے ہیں، ہم ان دلوں کو ایمان کے ان تقاضوں پر لا سکتے ہیں، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مظلومانہ شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی ہے۔ اس مظلومانہ شہادت سے پہلے ہم کم سے کم اتنا سمجھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے کون، ان کی شخصیت کیا تھی، اور اللہ نے ان کو کن کن فضیلتوں سے نوازا تھا، کن کن خصوصیات سے نوازا تھا، اور کچھ خصوصیات تو ایسی کہ جو اس سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں ملی تھی، ایسی خصوصیتیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور اس سیرت کو سمجھیں کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو ہمارے خلیفہ ہیں، 4 بڑے خلیفہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، کہ یہ 4 بڑے خلیفہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ جن کو امت کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے خلیفہ بنایا گیا، اور یہ خلافت کوئی اپنی طرف سے بھی نہیں تھی،
اللہ کی منشا، اللہ کی تقدیر ایسی اور ایسے نظام کے ان اشاروں کو سمجھانے کے لیے، اس ترتیب کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کئی مرتبہ اشارے بتائے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے میں سب سے پہل کرنے والوں میں سے تھے۔ جن لوگوں نے پہل اسلام لایا ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں کو جب اس کی دعوت دینا شروع کی، اس دعوت کے نتیجے میں جو پہلے اسلام لائے ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور 34 سال کی عمر میں اسلام قبول کیے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے کہ اللہ نے ان کو سرداری اس سے پہلی دی ہوئی تھی، ان کا قبیلہ جو تھا اس کو پہلے بھی سرداری ملی تھی، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ان کی سخاوت عروج پر تھی کہ مائیں اپنے بچوں کو لوریاں سنایا کرتی تھی، بھوک کی وجہ سے تڑپتے ہوئے بچوں کو لوریاں سناتی، بچہ چپ ہو جا، عثمان بن عفان آئے گا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ کہ اس وقت اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بڑی پہچان، ایک کہ اللہ نے ان میں ایک بڑی سادگی رکھی تھی، بڑی سادگی، اور فرمایا حیا اور پاک دامنی کہ اللہ نے بچپن ہی سے ان میں رکھی تھی، اور دور جہالت سے ہی ان میں حیا اور پاک دامنی تھی۔ وہ حیا اور پاک دامنی کیسی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کیا۔ روایتوں میں آتا ہے، فرماتے ہیں جب سے میں نے اس ہاتھ کو نبی کے ہاتھ پر رکھ کر اسلام قبول کیا ہے، اس وقت سے مرنے تک روایتوں میں آتا ہے شہید ہونے تک اس ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھوا، کہ میرا یہ ہاتھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس ہاتھ سے آخری دم تک اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ اور حیا اور پاک دامنی ایسی، غسل خانے میں انسان ننگا ہو جائے تب بھی کوئی دیکھنے والا نہیں، پراپر انتظام ہو، غسل خانہ بند ہو، ننگا ہو کر نہانے کی بھی اجازت ہے، غسل کرنے کی اجازت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ غسل خانے میں بھی تہبند باندھ کر کے نہایا کرتے تھے۔ اور یہ دنیا میں حیا ہے کہ دنیا میں لوگوں سے حیا کر رہے ہیں اور لوگ ان سے حیا کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں میں ان کے لیے حیا، روایتوں میں آتا ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کپڑا جو پنڈلیوں تک پہنچ چکا ہے، تھوڑا اونچا ہو چکا ہے، عام حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اسی حالت میں کوئی چینجنگ نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کوئی چینجنگ نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے، کوئی چینجنگ نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ٹانگوں کو سمیٹا، کپڑے کو سمیٹ کر کے بیٹھ گئے۔ اتنا احترام، اس احترام کو دیکھ کر حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے کہ میرے ابا جان، آپ کے حبیب، آپ کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف لائے اور آپ کا مزاج میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی، جیسے بیٹھے ویسے ہی ہیں۔ عمر بن خطاب تشریف لائے کہ یہ بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، کہ وہ تشریف لائے، کوئی مزاج میں تبدیلی نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے، ہمارے یہاں تو داماد آ جائے سسر بیچارہ بھی سمٹ جاتا ہے کہ کہیں مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کوئی مزاج میں تبدیلی نہیں، مگر عثمان غنی تشریف لائے، آپ کے مزاج میں، آپ کے بیٹھنے کے انداز میں تبدیلی آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ام عائشہ، میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔
یہ ایسا انسان کہ بچپن میں دور جہالت میں جہاں کوئی تہذیب نہیں، کوئی تمیز نہیں، کوئی حیا اور کوئی اس طرح کی چیزیں لوگوں کو اس کا تصور ہی نہیں، اس دور جہالت میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حیا کے پیکر تھے، حیا اور پاک دامنی، سادگی، سخاوت، کہ یہ ساری چیزیں، اور اللہ نے ان کو ایک ایسا مقام دیا ہے جس کا پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ایسا مقام کسی نبی کو نہیں اللہ نے دیا۔ وہ مقام کیا ہے؟ ذُو النورین، دو نوروں والا۔ یہ دو نور کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چہیتی صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ایک کے بعد دوسری آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دو مرتبہ داماد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنے، اور مفسرین محدثین لکھتے ہیں یہ کوئی عام مقام نہیں ہے، آدم سے لے کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک ایک واحد اللہ نے مقام حضرت عثمان غنی کو دیا ہے کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں، اور نبی بھی آخر زماں، بیٹیاں میں ان کی چہیتی اور لاڈلی بیٹیاں، کہ دو مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا دو الگ الگ بیٹیوں سے، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ ایک ایسا خاص مقام ہے جو کسی کو نہیں ملا۔ اور دوسرا ایک خاص مقام اللہ نے ان کو دیا، ذو الحجرتین، دو مرتبہ ہجرت کرنے والا، ایک مرتبہ ہجرت کرنے پر بڑے بڑے انعامات، ایک مرتبہ ہجرت کرنے پر اللہ کی طرف سے بڑے بڑے انعام، اللہ نے ان کو دو مرتبہ ہجرت کرنے کی سعادت نصیب کی ہے۔ ایک مرتبہ ہجرت کہ اسلام قبول کیے، اپنے رشتہ دار تنگ کرنے لگے، اپنا چاچا باندھ کے رکھتا، کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عثمان ہجرت حبشہ کے لیے نکل جاؤ، حبشہ کی طرف چلے جاؤ، اور باقی بھی کئی مسلمان نکلے تھے ہجرت حبشہ میں پہنچے۔ وہاں پر جا کر پتہ چلا، کسی نے افواہ پھیلا دی کہ مدینہ مکہ میں اب حالات بہتر ہو چکے ہیں، قدرے بہتر ہو چکے ہیں، اب ویسے مسئلے نہیں، واپس آ جاؤ۔ یہ واپس آئے، آ کر کے دیکھا پرانے حالات ہیں، لوگ دوسروں کو ستا رہے ہیں، مسلمان ایمان قبول کرنے والوں کو دبایا جا رہا ہے۔ پھر حکم ملا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ روایتوں میں کہ دو مرتبہ ہجرت کرنے والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے دو مرتبہ ہجرت کا موقع دیا۔ اور اسی طرح بہت سارے ان کی خصوصیات، ان کی بہت سارے فضائل و مناقب، یہ فضائل، یہ مناقب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر کھڑے ہیں، اچانک زلزلہ شروع ہوا، پاس میں ابو بکر صدیق ہیں، پاس میں حضرت عمر بن خطاب ہیں، پاس میں عثمان غنی ہیں۔ فرمایا، روایتوں میں آتا ہے پہاڑ ہلنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے پہاڑ احد، کیا تجھے خبر نہیں کہ تیری پیٹھ پر کون سوار ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں؟ ایک نبی اور دو شہید ہونے والے، جس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ دو اسلام پر شہید ہوئے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ کوئی عام شہادت نہیں، بڑی مظلومانہ شہادت۔ اس شہادت پر پہنچنے سے پہلے ہم ان کی سیرت کو سمجھیں گے، اور انشاءاللہ موقع ملا شہادت کا، اس جمعے پر نہیں ہو سکا تو آئندہ جمعے پر انشاءاللہ اللہ کی مرضی ہوئی تو شہادت کے موقع پر بھی بیان ہوگا کہ یہ مقام کے احد کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے اور بتا رہے ہیں، وارننگ دے رہے، تجھے کیا خبر نہیں ہے تیرے اوپر کون سوار ہے؟ روایتوں میں آتا ہے احد میں جو زلزلہ ہو رہا ہے، اس پہاڑ پر جو زلزلہ وہ ختم ہو گیا، زلزلہ رک گیا۔ یہ مقام ایسے نہیں ملتے، یہ مقام ایسے نہیں ملتے۔ محبوب کی نظروں میں آنے کے لیے اس کی ان چیزوں سے بھی محبت کرنی ہے جو اس کو پسند ہے۔ اور لیلا نے مجنو نے لیلا سے محبت کی، یہ کوئی عام داستان نہیں ہے، بڑی داستان، بڑی عجیب و غریب داستان کہ ہر کوئی بچپن سے سنتا آ رہا ہے آج تک، کہ یہ کوئی ایسی محبوبیت، ایسا عشق، عشق کی ایسی داستان کہ مجنو نے لیلا سے محبت کر لی، لوگ لیلا کے اس انتظار میں ہیں کہ لیلا آئے گی، کھانا دے گی، انتظار میں لوگوں نے قطاریں بنا لی، بیچ میں مجنو میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب مشہور ہے
इनके आपस में बड़ी बनती है, आपस में ये इसके ऊपर जान कुर्बान करने वाला है। ये लाइन में लगा हुआ, अपनी बारी पर मजनू आया खाना लेने के लिए, लैला ने धक्का मार दिया और धक्का मारा, लोग इसको सताने लगे, ओ बेवकूफ कि ये जिसके इंतजार में तू वहां से चला हमारे साथ यहां पर, तू इसके लिए अपनी जान कुर्बान करना चाहता है, इसके लिए फना हो चुका है, तुझे ये धक्का मार रही, तुझे दिखा नहीं? ये कहता हो बदबख्तो, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता, ये जो इसने मुझे धक्का दिया है, तुम्हें धक्का नजर आ रहा है, मुझे तसल्ली नजर आ रही, दिलासा नजर आ रहा है कि महबूब की नजरों में आने के लिए उनके रस्तों से भी प्यार करना है, उसके जानवरों से भी प्यार करना है। कुत्ता आया उसकी गली में, मजनू ने कुत्ते को पकड़ लिया, उसके पांव चूमने लगा। किसी ने पूछा ये क्या माजरा है? कहता है तुम्हें ये कुत्ता नजर आ रहा है, और जिस गली से नजर ये निकल के आ रहा है, तुम्हें वो गलियां नजर नहीं आ रही कि किन गलियों से ये होकर के आता है? वो उस जगह से होकर के आया जहां मेरी लैला के कदम पड़े, उस पर इसका भी कदम पड़ा। ये कदम कोई मामूली कदम नहीं है, लिहाजा इसको मैं चूम रहा हूं। कैसी ऐसी दास्तानें, ये दास्तानें कोई कि हम इनको अपनी जिंदगियों में लाएं, ये नहीं, हम इससे सबक हासिल करें कि महबूब की नजर में आने के लिए, अल्लाह की नजर और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में आने के लिए जो औसाफ जरूरी हैं, जो जिन औसाफ की जरूरत है, जिन सिफात की जरूरत है, वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत से मिलेंगे। वो औसाफ, वो सिफात हज़रत उस्मान गनी की सीरत से मिलेंगे कि सखावत कैसी, मोहब्बत कैसी, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू करते हुए देखा कि वुजू करते करते मुस्कुराए, अचानक बैठे हुए हैं, वुजू कर रहे हैं, मुस्कुराए। किसी ने पूछा क्या मसला है? कहते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वुजू करते हैं, करते करते मुस्कुराए हैं। कि हर तरीके पर कि ये चीजें, ये जो खुसूसियात हज़रत उस्मान गनी को मिली हैं, ये सारी उनकी मेहनतें हैं। कुरान से मोहब्बत है, नबी से मोहब्बत है, सखावत है, हमदर्दी है अपने मुसलमानों के लिए। कि हिजरत के बाद लोग मदीना आ चुके हैं, हालात बड़े खराब हैं, माली बड़े हालात खराब हैं, पानी के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है, पीने के पानी का एक मीठा चश्मा या मीठा कुआं वो भी एक यहूदी की मलकियत में है। उसको पता चला कि ये लोग इनको पानी का कोई इंतजाम नहीं है, एक मीठा चश्मा है वो भी मेरे पास है, जब मेरे पास ये आएंगे मैं इनको अच्छे खासे दाम पर पानी बेचूंगा। और फिर रिवायत में आता है उसको ये पता चला कि ये जो मीठा पानी मेरा है, ये हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब है, पसंद है। अब इसको ये जरा चौड़ा हो गया, अब मेरे तो यारे न्यारे हो गया, अब मेरा मसला सारा का सारा सेट हो गया। क्या दुनिया के एक ब्रांड एम्बेसडर, कोई सेलिब्रिटी, कोई किसी चीज को, घटिया से घटिया चीज को, चूहे कटी पेंट को वो खड़ी करके पहन करके दिखा दे, दूसरे दिन मार्केट में वो चूहे कटी पेंटे सारे मार्केट में आ जाती हैं। ये ब्रांड और ब्रांड एम्बेसडर, इन चीजों को समझने वाले मेरी बातों से इत्तेफाक करेंगे। किसी ने कह दिया ये पानी पीने के लायक है, हालांकि वो गलियों का, वो नालियों का पानी है, वही पानी लोग इस्तेमाल करना है, ये हमारे फलाने एम्बेसडर ने कह दिया। और ये हम मुसलमानों में भी है। वो किसी हिजड़े ने ऐसी कटन करके दिखा दी, यहां से वो ऐसे कट करके दिखा दिया, अब हमने वो रिवाज बना दिया, ये फलाने हमारे एम्बेसडर की निशानी है, वो हमारा रोल मॉडल, उसने करके दिखा, हमने भी करना है। किसी हिजड़े ने कोई गलत काम, रास्ते चलते चलते कोई गलत इशारा कर दिया, वो हमारे एक्शन बन गए। और मुसलमानों के लिए, खासकर नौजवानों में इन चीजों की कि इधर एम्बेसडर, यहूदी एम्बेसडर मुसलमानों का समझता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, ये कोई आम हस्ती नहीं है, इसको मेरे कुएं का पसंद है, जरूर इस पर जान कुर्बान करने के लिए मुसलमान खड़े हो जाएंगे। यहूदी उस वक्त जानता था और पता चल गया, अब और चौड़ा हो गया कि मेरा पानी इनके महबूब, इनके पैगंबर को, इनके मोहम्मद को पसंद है, लोग आएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि कौन है जो उस यहूदी से पानी खरीद कर मुसलमानों पर वक्फ करेगा। ऐलान सुनते ही हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे कूद पड़े। रिवायतों में आता है ये जब उस यहूदी की तरफ गए हैं, यहूदी ने देखा ये कोई आम आदमी नहीं मेरी तरफ आ रहा है, ये एक बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा ताजिर है,
کہ جس کی داستانیں ابھی پرانے زمانے سے چل رہی ہیں، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اور کس کی خواہش پر آ رہا ہے؟ محمد کی خواہش پر۔ اب اور تھوڑا مضبوط ہو گیا، اپنے اس نے وہ تبدیلیاں کر لی کہ میں نے اس کو یہ آفر مارنا ہے، یہ آفر کرنا ہے، اس طرح کی چیزیں بتانی ہے، اور جیسے ہمارے آفر بڑھ جاتے ہیں۔ اور مجبوری کسی کی دیکھ لی کہ کوئی مجبور ہے ہم سے چیز لینی ہے اس نے، کہ ہمارے آفر بڑھتے جاتے ہیں، کہ اس کی مجبوری کا ہم نے خاصا فائدہ۔ اس وقت یہودی نے کر کے دکھایا مسلمانوں میں ہے، اور وہ اس نے کیسے کر کے دکھایا؟ جب اس نے دیکھا کہ بڑا تاجر آیا، یہ کہتا ہے میں اتنے داموں میں پانی بیچوں گا، اتنے پیسوں میں بیچوں گا، اگر تجھے لینا ہے تو لے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دام اس کے پتہ چلا، اس نے پانی کی جتنے دام بتائے، جتنی قیمت بتائے، جتنی ویلیو اس کنویں کی بتائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قبول کر لیا، اور یہودی نے ساتھ میں شرط رکھ دی، کنڈیشن یہ بتا دی کہ پانی میں بیچوں گا مگر آدھا، پورا نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پورے اور آدھے کا مطلب کیا ہے؟ پانی چاہیے، مجھے پانی کی ضرورت ہے، ہمیں کنواں چاہیے۔ وہ کہتا ہے پورے آدھے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں پانی بیچوں گا، دوسرے دن تم پانی بیچنا، یہ کنڈیشن رکھی۔ انہوں نے مان لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواہش تھی، میں نے بڑی محنتیں کی اور اس خواہش پر میں پورا اتر آیا ہوں، میں نے پانی مسلمانوں کے لیے ایک دن کے لیے خرید لیا، ایک دن ہماری باری، دوسرے دن مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں جان لو، آج کل کے دن ہماری باری ہے، جتنا مرضی چاہے فری میں جا کر کے مفت میں پانی لے جاؤ، اب سے وہ ہمارا پانی ہے۔ لوگ گئے 2 دن کی، لوگوں کو پتا چل گیا، دوسرے دن یہودی کی باری، دوسرے دن آئیں گے، پھر وہ اچھے خاصے پیسے لے گا، اس لیے مسلمان گئے، انہوں نے اپنے دوسرے دن کا بھی پانی پہلے دن اٹھا کر کے لے آئے۔ اب یہودی بیچارہ پریشان ہے، اپنی ہی باتوں میں، اپنے آفر میں پھنس گیا کہ میں نے جو اپنا دن رکھا تھا اس میں میرے پاس پانی لینے کوئی آتا ہی نہیں ہے، جتنا ضرورت کو ان کو پانی چاہیے تو وہ پہلے ہی لے چکے۔ اب اس نے تیسرے دن پھر بلایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہ میں اپنی باتوں میں پھنس چکا ہوں، اب میں چاہتا ہوں آپ میرا پورا پانی خرید لو، پورا کنواں ہی خرید لو، مجھے اس کی آپ ضرورت نہیں ہے، خرید لو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب یہ شرط رکھی کہ اس کنویں کے ساتھ مجھے اب تیرا باغ بھی چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کو اس کنویں کا پانی پسند ہے، جو کنواں میرے محبوب کو پسند ہے اس کے آس پاس بھی تیرے ناپاک قدم نہ پڑیں، کہ یہ پورا کا پورا باغ بیچ کر کے اب جائے گا۔ جتنے دام اس نے بتائے، جتنی ویلیو بتائی، ساری ادا کرنے کے بعد مسلمانوں کے پاس آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے کہنے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی خواہش کو پورا کر دیا، آپ دعا کریں قبولیت کی، میں نے مسلمانوں کے لیے پانی کو وقف کر دیا، تاریخ گواہ ہے آج تک وہ بیر روم، وہ کنواں ہے، وہ سارا انتظام اسی طرح چل رہا ہے، آج بھی اس کے انتظامات ہیں، وہی پانی مسلمان استعمال کر رہے ہیں۔ اب اس کی جو مالیت آتی ہے، جو پانی کی جو جس طرح ہمارے یہاں پی ڈی ڈی، اس میں بھی ان کو ڈپارٹمنٹ میں یہ بھی ہم سے فیس لیتے ہیں یا ہم فیس ادا کرتے ہیں، چاہے کتنی ہے، اس طرح وہاں پر بھی جو انتظام ہے، آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام کا ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس اکاؤنٹ میں وہ پیسہ جمع ہوتا ہے اور مسلمانوں پر وقف ہوتا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش پر کہ اپنی ساری عزتیں، سارا کچھ قربان کر دیا، کہ ان چیزوں کے بعد یہ خصوصیات جو اللہ نے ان کو دی ہیں، کہ ایسے خصوصیات، ایسے فضائل، ایسی فضیلتیں اس طرح مفت میں نہیں ملتی، ان پہ لیے قربانیاں بھی ہیں، قربانیاں کرنی ہیں۔ ادھر سخاوت کا موقع آیا، مال پاس ہے، مال کی مسلمانوں کو ضرورت ہے، بے درے خرچ کر دیا، تبوک کا موقع ہے، ادھر مسلمانوں کی حالات ایسی ہے، تعداد میں کم ہے، روایتوں میں کچھ 40,000 آتے ہیں، 40,000 مسلمانوں کی تعداد ہے، روم سے مقابلہ ہے جہاں 3 لاکھ 4 لاکھ فوجی کھڑے ہیں، مسلمان کمزور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت پر مسلمانوں کو اعلان کر دیا کہ جنت کے حصول کے لیے اپنے مال لا کر کے پیش کرو، جو تمہارے پاس موجود ہے، جس کے پاس جتنا ہے وہ لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا گھر کا سارا سامان لا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈھیر کر دیا۔
फिर ऐलान हुआ कौन चाहता है जन्नत को और आकर अपनी जन्नत में महल बनाए। महल किस तरह बनाए? मुसलमानों के लिए अपने माल को वक्फ करे। हज़रत उमर भी चले गए घर से आधा सामान लेकर के आगे। रिवायतों में आता है इसी मौके पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले आए 10,000 दीनार। दीनार सोने का सिक्का होता है और उस वक्त का जो दीनार है उसकी जो मालियत, आज के दीनार दिरहम नहीं जो कुवैत और दुबई में चलते हैं वो नहीं, उस वक्त जो दीनार है उसकी बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। सोने का एक सिक्का 10,000 दीनार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों में ढेर कर दिए। फिर ऐलान हुआ कि जन्नत के हुसूल के लिए आओ, अपने माल को कुर्बान करो, जन्नत में अपना महल बनाने के लिए आओ, अपने माल को यहां पर जमा करो। ऐलान पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु दोबारा गए हैं। रिवायत में आता है 10,000 दीनार और ले आए। इसी तरह तीसरे ऐलान पर फिर 10,000 दीनार आकर के जमा कर दिए और ऐलान कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप और आपका रब राजी है तो मेरा ये मामला है कि जितने भी हमारी तरफ से मुसलमानों का लश्कर है, जितने दिन इनको लगेंगे उनके लिए सवारी का, खाने का इंतजाम मेरी तरफ से 40,000 ही का इंतजाम और कितने दिन लगे होंगे सीरत की किताबों में वो चीज़ भी मिल जाती है। रिवायतों में आता है यही मौका था कि जिस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दीनारों को उठाते एक हाथ से दूसरे हाथ पर गिराते इस तरह करते करते फरमाया आज के बाद उस्मान को कोई फितना नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। आज के बाद कोई फितना उस्मान को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यह सखावत थी और मुसलमानों की इस तरह की बड़ी कुर्बानियां। मस्जिद नबी में जगह तंग पड़ गई, ऐलान हो गया आओ जगह, इधर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऐलान का पता चला, जमीन खरीद करके मस्जिद नबी के लिए वक्फ कर दी कि जब जब मुसलमानों को जरूरत पड़ी इनकी तरफ से हमदर्दी की मुसलमान खड़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है, दौर खिलाफत है, कहत साली है, खाने का इंतजाम नहीं, लोग परेशान हो चुके हैं मुसलमान, ये पहला खिलाफत का दौर है, अब कहत पड़ चुका है, कहत साली हो चुके हैं। इधर बड़े बड़े बिजनेस, ये वाक़ा में बारहा सुना चुका हूं कि उस वक्त भी मुसलमानों को जरूरत पड़ी, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ लोगों की निगाहें पड़ चुकी थी। क्या यहां पर कि सफू में जहां पर खाली जगह उसको पूर्ण कर लें, ये बाहर जो लोग खड़े हैं कुछ यहां जो जहां पर भी जगह मिलती है आगे से सफों के बीच में से भी आ जाओ। कि हर मौके पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के लिए हाजिर रहे, सामने रहे। जब भी मुसलमानों को हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर खिलाफत में कहत साली में लोग परेशान हैं, लोगों को सारी निगाहें हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु पर। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का एक बड़ा तिजारत का माल दूसरे मुल्क से आ रहा है, इधर बिजनेसमैन इंतजार कर रहे हैं कि उस्मान का बड़ा माल आने वाला है, हम उससे माल खरीदेंगे फिर लोगों को लूटेंगे, हम उससे लेकर के डंप करेंगे, लोग मजबूर होकर हमारे पास आएंगे, हम उनको लूटेंगे। ये तिजारत वाले ताजिर, बड़े बड़े ताजिर आकर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में बैठ गए कि हम आपको 1 पर 2% देंगे, 1 पर 2 का मुनाफा, 2 पर 4 का, इस तरह अपनी ऑफरें देते रहे, बोली लगाते हुए कि हम इतना माल आपको देंगे, आप माल हमें बेच दो। उस्मान गनी सारे ऑफर सुनते हैं और कहते हैं इससे बड़ा मुनाफा मैंने खरीद लिया है, इससे बड़ा सौदा मैंने कर दिया है, इससे बड़ी तिजारत मैंने कर दी है, अब मुझे तुम्हारी ये टकों की जरूरत नहीं है। पता चला लोग परेशान के सारे बिजनेसमैन हम यहां पर बैठे हुए हैं, कौन लोगों को खून चूसने वाला और बैठा हुआ है, इधर हमारे अलावा तो कोई है ही नहीं, कोई नया ताजिर आ गया क्या? ये लोगों ने सोचना, ताजिरों ने सोचना शुरू कर दिया। पूछा कौन हमसे बड़ा ताजिर आया? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सारा तिजारत का सारा सौदा अल्लाह से तय कर लिया है, मैंने मुसलमानों पर कि अपना सारा माल मुसलमानों पर अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया और मुझे उम्मीद है तुम्हारे इन टकों से ज्यादा मुझे अल्लाह देगा। कि जहां पर भी मुसलमानों को जरूरत पड़ी, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहां से एक बड़ा तवील इनका दौर है, खिलाफत का दौर है और खिलाफत में बड़ी बड़ी फतुहात। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने हैं। सुल्तानत जो मुसलमानों की हुकूमत है 22 लाख मुरब्बा मील तक पहुंच चुकी है,
22 लाख मुरब्बा मील तक। और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद, शहादत के बाद, अब लोगों को, दुश्मनों को लगा कि अब हमें रोकने वाला कोई नहीं आएगा। लोग अपनी अपनी रियासतों को दोबारा कब्जा करना शुरू कर दिए। दुश्मन अपनी रियासतों पर दोबारा कब्जा करना शुरू कर दिए कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने हैं, तीसरे खलीफा बने, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के जरिए से उनके दौरे खिलाफत में जो सल्तनत बढ़कर 22 लाख मुरब्बा मील से 42 लाख मुरब्बा मील तक पहुंची है। तो इस कुर्बानियों के बाद अल्लाह ऐसे ऐसे इनामात देता है, ऐसी ऐसी खुसूसियात मिलती हैं कि जो जो खुसूसियात हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला इनकी सीरत, यहां से कुछ सालों के बाद यहाँ सिलसिला जो शुरू हुआ, इनकी खिलाफत, ये इनके दुश्मन खड़े हो गए, वहां पर एक नया निज़ाम शुरू हो गया। वो शहादत के मज़लूमाना एक शहादत बड़ी तफसील है, उसके साथ वो सारे मामले कि अब लोग इनके दुश्मन बनने शुरू हो गए, दुश्मनी की अलग अलग वजूहात, वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आइंदा किसी जुमा पर। मगर हमें इस सीरत से, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत से हमें सबक सीखने की ज़रूरत है, सबक हासिल करने की ज़रूरत है। सबक क्या हासिल करना है? जब भी मुसलमानों को हमारी ज़रूरत पड़े, जब भी हमारे भाई को हमारी ज़रूरत पड़े, हम अपने तमाम मुनाफों को, अपने नफ़ों को भूल करके उसकी खिदमत के लिए आगे आ जाएं। एक सबक हमें ये मिलता है। दूसरा, हमें हया और पाकदामनी का सबक मिलता है कि हया निस्फ ईमान है, हया ईमान का हिस्सा है कि हम अपने घरों में, अपनी जिंदगियों में भी हया लाने की कोशिश करें। और वो हया जो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को महबूब है, अल्लाह जिस हया का तकाजा करते हैं, हम अपनी घर की औरतों में वो हया लाने की कोशिश करें, उनको हया समझाएं कि हया किस चीज को कहते हैं। रिवायतों में आता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम खुलासा, जब तुम्हारी जिंदगी से हया चली जाए, जो मर्जी आए करो। हया ऐसी चीज है, जिंदगी से जब ये चली जाती है, फिर तहजीब खत्म, फिर तमीज खत्म, फिर ऐसे ऐसे दरिंदे जानवर हमारे माशरे में खड़े होते हैं कि जिनको बच्चियों के हाथों में कुरान तक नजर नहीं आता। और हाल ही में ऐसे वाकयात देखे हमने। 12 साल की बच्ची, कुरान हाथ में है, सीने से लगा हुआ है। दरिंदे हमने खुद माशरे में पैदा करके रखे हुए हैं, जिनको कुरान नजर नहीं आया, मुंह काला करके उसको मार डालते हैं। ऐसे ऐसे मुसलमान नहीं है, वो भी हमारे माशरे में पले हुए मुसलमान हैं कि हमने आंखों से देखते रहे, वो हया बेहयाई करते रहे। हमने कभी उनको नहीं पूछा कि तू बेहयाई क्यों करता है। नतीजा, आज हमारी बच्चियां महफूज नहीं है, बच्चियां हमारी घर से बाहर निकल नहीं सकती। ये माशरे, ये हालात हमने खुद पैदा किए हैं, कोई दूसरा तो नहीं कर रहा। मगरब ने तहजीब, मगरब ने तरीका चलाया कि हम मुसलमानों को कमजोर नहीं कर सकते, मुसलमानों को हमने कमजोर करना है, इनमें बेहयाई फैला दो। बेहयाई के हालात उन्होंने पैदा किए, उन्होंने ऐजाद किए, मोबाइल ऐजाद की, टीवी ऐजाद की, गाने के निजाम, ये सारा कुछ निजाम उन्होंने ऐजाद किया। उन्होंने हमारी जेब से पैसे नहीं निकाले, हमारा हाथ पकड़ करके वो उन चीजों पर, इलेक्ट्रॉनिक वो बुरी बुरी शैतानियत की चीजों पर, शैतान के हालात पर उन्होंने हमारा हाथ पकड़ करके नहीं लिए, ये खरीदो, इसमें फायदा है। हमने खुद खरीदे, हमने उन हालातों को अपना जिंदगी का हिस्सा खुद बनाया। हमने ऐसी ऐसी चीजें, आज हालात ऐसे हैं, बच्चा इधर गंदी फिल्में देख रहा है, मां इसको टोक नहीं सकती। घर का खामन बुरी फिल्में इधर बैठा वो देखता है, बीवी इसको टोक नहीं सकती, और टोकने पर उसको जवाब मिलेंगे। कैसे ऐसे हालात हमने खुद पैदा किए हैं। इसलिए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हया, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की पाकदामनी, इससे हम भी सबक हासिल करें। हम अपनी जिंदगियों में पहल लाएं, हम अपनी जिंदगियों से शुरू करें। हम अपनी जिंदगी में सबसे पहले हया लाने की कोशिश करेंगे, फिर अपने घर वालों पर हम रोब कर सकते हैं। हम घर वालों को बता सकते हैं, बाप में हया नहीं, माँ में हया नहीं, वो अपनी बच्ची को कतई समझा नहीं सकती, और बच्चे उसके बात मानने के लिए कभी राजी नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम बातों पर
اور خصوصاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.